اس میں فاعل ایسا اسم ہے جو فعل سے نکلا ہو تاکہ دلالت کرے اس پر کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے معنی مصدری کے ساتھ. جی اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر ہے، جیسا کہ ضارب اور ناصر، اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے صیغے پر ہے. اسی فعل سے میم مضموم کو حرف مضارع کی جگہ پہ رکھنے کے ساتھ اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دینے کے ساتھ، جیسا کہ یدخل سے مدخل اور یستخرج سے مستخرج. یہاں پر جو ہے حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر جو ہے میم مضموم کو رکھا ہے اور ما قبل سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیا ہے. جی تو بتایا گیا کہ اس میں فاعل اسے کہتے ہیں کہ جو فعل سے نکلا ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے اس چیز پر جس کے ساتھ کیا ہے فعل قائم. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. کام کرنے والے کے لیے جو لفظ اور صیغہ بولا جاتا ہے اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں. جیسا کہ جو ہے احمد کھیل رہا ہے، احمد کھیل رہا ہے، تو احمد یہاں کیا ہے فاعل ہے. اور ہم اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ کھیلنے والا. لاعب کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ لاعب کیا ہوگا؟ اس میں فاعل. اور لاعب ایسا ہے کہ جو کس سے نکلا ہے؟ لعبہ سے نکلا ہے. یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے، یہ لفظ یہ بتلا رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہے فعل قائم ہے جو کہ کیا ہے مصدری معنی ہے. آگے سمجھ میں بھائی؟ اور اسی طرح جو ہے سمیر پڑھ رہا ہے تو سمیر کیا ہے فاعل ہے. اس کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ قاری استعمال کرتے ہیں. تو قاری کیا ہے؟ قرأ سے نکلا ہے. قاری جو ہے قرأ سے نکلا ہے اور دلالت کر رہا ہے کہ اس بات پر کہ قرأت اس کے ساتھ قائم ہے. قرأت اس کے ساتھ فعل جو کہ کیا ہے مصدری معنی میں اس کے ساتھ کیا ہے قائم ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ثلاثی مجرد سے تو فاعل کے وزن پر آتا ہے اور غیر ثلاثی سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف مضارع کو حذف کر کر میم مضموم لگا دیں اور آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے میزان الصرف میں پڑھا ہے. جی الاخری. تو اب یہاں سے اس میں فاعل کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل جو ہے اپنے فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے بشرط اگر وہ کیا ہو حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اعتماد کرنے والا ہو مبتدا پر یا ذوالحال پر یا موصول پر یا موصوف پر یا حمزہ استفہام پر یا حرف نفی. تو یہاں جو ہے اس میں فاعل کے عمل کرنے کی جو ہے شرط بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل عمل اسی وقت کرے گا جب اس میں دو شرطیں ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 6 چیزوں میں سے کسی چیز پر اعتماد کرنے والا ہو، بھروسہ کرنے والا ہو. اور اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے یہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، مثلا مبتدا ہو، یہ اس کی جو ہے خبر بن رہا ہو، اس سے پہلے موصول ہو، یہ اس کا صلہ بن رہا ہو، یا اس سے پہلے کیا ہو
ذوالحال ہو اور یہ اس کا حال بن رہا ہو، یا اس سے پہلے موصوف ہو اور یہ اس کی کیا بن رہی ہو، صفت بن رہی ہو، یا حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو، تو ایسی صورت میں یہ فعل معروف کی طرح عمل کرے گا، یعنی فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ آگے سمجھ میں بھائی کہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اور یہ اس کی جو ہے خبر بن رہا ہو، صفت بن رہا ہو، یا حال بن رہا ہو، یا صفت یا ہے صلہ بن رہا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ جی مثالیں دیکھ لیجیے، زید قائم ابوہ، یہاں قائم عمل کر رہا ہے اور عمل کر کے ابوہ کو رفع دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، حال کے معنی میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، اس نے اعتماد کیا ہوا ہے کس پر، مبتدا پر، یعنی اس سے پہلے مبتدا ہے اور یہ جو ہے اس میں فاعل اپنے معمول سے مل کر اس کی خبر بن رہا ہے۔ زید ضاربا ابوہ عمرا میں ضاربا جو ہے یہ جو ہے کیا ہے، حال اور اس کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے کیا ہے، ذوالحال ہے، یعنی اس نے جو ہے تکیہ کیا ہوا ہے، بھروسہ کیا ہوا ہے زید ذوالحال پر، اور یہ اس کا حال بن رہا ہے۔ اسی طرح مررت بالضارب، ال جو ہے یہاں پہ کیا ہے، بمعنی الذی، یعنی اس میں موصول ہے، ضارب اس کا صلہ بن رہا ہے۔ عندی رجل ضارب، یہاں جو ہے رجل موصوف ہے، ضارب اس کی صفت بن رہی ہے، اور قائم زید میں حمزہ استفہام ہے، اور جو ہے ما قائم زید میں حرف نفی ہے، اس لیے کہ حرف استفہام اور حرف نفی جو ہے فعل پر داخل ہوتے ہیں، اور جب اس پر حرف استفہام یا حرف نفی داخل ہوتا ہے تو فعل کے ساتھ اس کی مشابہت قوی ہو جاتی ہے، قوی ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے، فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ جی فإن كان بمعنى الماضي وجبت الإضافة معنى نحو زيد ضارب عمرو، اگر ماضی کے معنی میں ہو، یعنی حال اور استقبال کے معنی میں نہ ہو، کیا ہو، ماضی کے معنی میں ہو، تو اضافت کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، جیسا کہ زید ضارب عمر، زید ضارب عمرا نہیں ہوگا، زید ضارب عمر امسی، یہاں ضارب ماضی کے معنی میں ہے، کیسے پتہ لگا، امسی کے ذریعے پتہ لگا، تو ماضی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے اب یہاں پر اضافت ہوگی، اور اضافت بھی کون سی ہوگی، اضافت معنویہ ہوگی، اضافت لفظیہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اضافت لفظیہ میں اس میں فاعل جو ہے اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہاں اس میں فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے۔ جی یہ اس وقت ہے جب کہ کیا ہو، اس میں فاعل نکیرہ ہو، رہا جب وہ معرفہ ہو لام کے ساتھ تو اس میں تمام زمانے برابر ہیں، ماضی کے معنی میں ہو یا مستقبل کے معنی میں ہو یا حال کے معنی میں ہو، بہر صورت وہ کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ اگر جو ہے اس میں فاعل معرفہ باللام ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے حال یا استقبال کے معنی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی معنی اس میں پایا جا رہا ہو، چاہے وہ ماضی ہی کا کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بغیر کسی شرط کے کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ جی اما اذا كان معرفا باللام يستوي فيه جميع الازمنه نحو زيد ابوه عمرا الان اولا او امس، تو ابوہ عمرن کے بعد الان لگا دیں یا امسی لگا دیں، بہر صورت یہ کیا کرے گا، ضارب عمل الضارب عمل کرے گا۔ جی تو تھوڑی سی مثالیں لے لیجیے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى، اس میں فاعل کیا ہے، کیا ہے اس میں فاعل، اس میں فاعل جو ہے، اس میں فاعل جو ہے تارکن ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے،
مستقبل اور حال کے معنی میں ہے، مستقبل کے معنی میں ہے، اور مستقبل کے معنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیا ہے؟ اعتماد کیا ہوا ہے۔ کس پر اعتماد کیا ہوا ہے؟ لعل کے اسم پر جو ہے اعتماد کیا ہوا ہے، یعنی یہ لعل کے جو ہے کیا بن رہی ہے؟ خبر بن رہی ہے۔ معمول کہاں ہے اس کا؟ لعلک تارک بعض ما یوحی، معمول کہاں ہے اس کا؟ جی تارکن میں ہوا ضمیر جو ہے تارک نے اس کو جو ہے رفع دیا ہے، اور بعض ما یوحی کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ ضائق به صدرک، ضائق به صدرک، اس میں بھی کیا ہے؟ جی صدر کا اس کا معمول ہے، تو یہ ذائق عمل کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو کیوں عمل کر رہا ہے؟ جی ما یوحی پہ بے وقوف نہیں ہو رہا، تارکن پہ ہو رہا ہے، تارکن پہ ہو رہا ہے، تو عطف ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ معطوف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ کے حکم پہ ہوتا ہے۔ جس طرح تارک کا جو ہے اعتماد ہے لعل کے اسم پر، اسی طرح ذائقن کا بھی کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ اعتماد ہونے کی وجہ سے مستقبل حال کے معنی دونوں شرطیں پائے جانے کی وجہ سے یہ صدرک کو کیا دے رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ اس سے تیرا سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، جی فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل کیا ہے اور معمول کیا ہے؟ جی تابع اس میں فاعل ہے، معمول کیا ہے؟ وہ پورے بتایا کرے نا معمول کیا ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اس میں فاعل کیا ہے؟ تابع ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہوا ضمیر، اور کیا ہے معمول؟ قبلتهم۔ تو عمل کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ جو ہے حال کے معنی میں ہے، اور حال کے معنی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ ما قبل پر جو ہے کیا ہے؟ اعتماد کیا ہوا، اس کا مبتدا پر اعتماد ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، جی وما بعضهم بتابع قبلة بعض، یہاں پر اس میں فاعل کیا ہے؟ تابع ہے، اور معمول کیا ہے؟ ہوا، اور قبلہ ہے، اور تابع نے کا جو ہے کس پر اعتماد ہے؟ اسم پر، مبتدا پر، بعضهم پر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اعتماد کر رہا ہے مبتدا پر۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، جی متخذہ کیا ہے؟ عمل کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے عمل؟ ماضی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے، کہ ماضی صرف امسی نہیں ہوتا، کانا بھی ماضی ہوتا ہے، تو ماضی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہے؟ اس کی اضافت ہو رہی ہے مضلین کی طرف۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، باسط عمل کر رہا ہے، جی عمل کر رہا ہے، ذراعیہ کو اس نے کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے، الی آخرہ۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، جی یہ صفت ہونے کی وجہ سے، صفت ہے، اور صفت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ حال کے معنی میں ہے، تو حال کے معنی میں ہونے کی وجہ سے شراب کو کیا دے رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ اس میں مفعول کی طرف آ جائیے، جی اسم المفعول اسم مشتق من فعل، ایسا اسم جو نکلا ہو فعل متعدی سے، ایسا اسم جو نکلا ہو فعل متعدی سے، تاکہ وہ دلالت کرے اس پر کہ جس پر کیا ہے؟ فعل قائم ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ مفعول اسے کہتے ہیں کہ جس پر کام واقع ہو، اس کے لیے جو لفظ اور صیغہ بولا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول کہتے ہیں. جیسے زید نے عمر کو مارا، تو عمر کیا ہے؟ مفعول ہے. اس کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے یہاں پر؟ مضروب کا. تو مضروب کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے جو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ فعل اس پر واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی لے لیں مثالیں. جی سلمان نے جو ہے کھانا کھلایا، تو کھانے کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ مطعم. کھانا کھلایا ہوا، کھانا کھایا ہوا چلو کر لیتے ہیں. تو مطعوم ہوگا کیا ہے؟ کھانا کھایا ہوا. تو یہاں پر جو ہے سلمان نے کھانا کھلایا نا، کھایا تو نہیں نا. سلمان کھانا کیا کر رہا ہے؟ کھلا رہا ہے. تو جب سلمان کھانا کھلا رہا ہے تو کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ سلمان کے لیے تو مطعم ہوگا، اور کھانے کے لیے کون سا ہوگا؟ جی تو سلمان نے کھانا کھلایا ہے، تو کھانا یہاں پر کیا ہے؟ مفعول ہے نا. کھانا کیا ہے؟ مفعول ہے. اور کھانے کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ کھلایا ہوا کھانے کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ مطعم کریں گے. تو مطعم یہاں کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. امداد بہت بول رہا ہے. امداد نے پانی پیا، تو امداد کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ شارب کریں گے. اور پانی کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں اختلاف تو نہیں ہے. یا یہ ہے کہ امداد نے سراج کو پانی پلایا، تو سراج کیا ہو گیا؟ جی مطعم کھانا کھلانے والا، مطعم جس کو کیا کیا جا رہا ہو؟ کھانا کھلایا جا رہا ہو. اور جس کو جو ہے کھایا جا رہا ہو مطعوم ہوگا وہ. ٹھیک ہے، مطعوم ہوگا. جو کھایا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ مطعوم ہوگا. جیسے کہ پانی پیا، امداد نے پانی پیا، تو امداد جو ہے شارب ہیں اور پانی کیا ہے؟ اور انہوں نے اس کو پلایا، تو سراج کیا ہوگی؟ یہ مشرب ہوگی اور وہ ہاں بالکل ساقی. شاباش. تو یہ ساقی ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ جی تو سمجھ میں آ گیا. ایسا اسم کہ جو نکلا ہو فعل متعدی سے تاکہ دلالت کرے اس پر کہ جس پر کیا ہے؟ فعل واقع ہوگا. جی وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن مفعول لفظا كمصروف او تقديرا كمقول او مرمي ومن غيره كاسم فاعل. اس کے صیغے ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتے ہیں لفظا یا تقدیرا. لفظا کی مثال مضروبا اور تقدیرا کی مثال مقول مرمی. اصل میں یہ دونوں کیا تھے؟ مقبول مرمی تھے. تعلیل کے بعد مقول مرمی ہو گئے. جی اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل کی طرح ہے ما قبل کو کیا ہے؟ فتحہ دینے کے ساتھ، کہ اس میں فاعل میں ما قبل کو کسرہ دیا جاتا ہے اور اس میں مفعول کے اندر ما قبل کو فتحہ دیا جائے گا. جیسے کہ مدخل سے مدخل، مستخرج سے مستخرج. جی اور اپنے فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ جو کہ ذکر کی گئی ہیں. اس میں فاعل میں وہ کیا ہے؟
کہ وہ یہ ہے کہ اس میں مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو اور یہ اس کا جو ہے کیا بن رہا ہو، اس نے اس پر جو ہے بھروسہ کیا ہوا ہو، اعتماد کیا ہوا ہو۔ جی جی 5 چیز سلا کا معنی دے رہے ہیں۔ جی ہاں، تو کیا ہوا؟ جی سلا کا معنی نہیں دیتا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دکھا دیجیے، ٹھیک ہے، دکھا دیں۔ تو اپنے فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے انہی شرائط کے ساتھ جو کہ کیا ہے، اس میں فاعل میں ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ زید مضروب غلامہ الآن او غدا، بس زید مضروب غلامہ الآن او غدا۔ تو کیا ہے، فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے انہی شرائط کے ساتھ جو اس میں فاعل میں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس میں مفعول حال استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی چیز پر اعتماد کیا ہوا ہو جن کا ذکر اس میں فاعل میں گزر چکا ہے۔ نکتفی بہذا القدر والسلام۔